السلام علیکم۔ عملی اقدامات۔ نارتھ کراچی مریم اور علی بہن بھائی تھے، جبکہ سکندر اور زینب بھی اس محلے میں رہتے تھے۔ بچپن سے ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے چاروں میں بہت اچھی دوستی تھی۔ علی 9ویں جماعت، باقی تینوں 10ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ محلے بھر کو صاف رکھنے کے لیے انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ ضروری سامان کی ایک لسٹ تیار کی گئی اور کام کو آپس میں تقسیم کیا گیا۔ سب سے پہلا مرحلہ گھر والوں کو راضی کرنا تھا۔ سکندر کی والدہ نہایت سمجھدار خاتون تھیں۔ چاروں نے ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بچوں کے فیصلے کو سراہا اور باقی تینوں بچوں کے والدین سے بھی اجازت دلوا دی۔ دوسرے دن چاروں نے محلے والوں سے چندہ جمع کرنا شروع کیا۔ گھروں پر جا کر ان کو اپنے مقصد سے آگاہ کیا۔ لوگ انہیں جانتے تھے، اس لیے چندہ دینے پر بخوشی راضی ہو گئے۔ جمع شدہ رقم سے بچوں نے جھاڑو، کچرا دان اور دیگر ضروری اشیاء خریدی۔ گٹر لائن کی مرمت کے لیے متعلقہ ادارے سے رابطہ کیا۔ سیوریج نظام صحیح ہونے میں 3 دن لگ گئے۔ اب اگلا مرحلہ صفائی کا تھا۔ علی اور سکندر نے جھاڑو سنبھالی، جبکہ زینب اور مریم نے کچرا اٹھا کر کچرا دان میں ڈالنے کا کام شروع کیا۔ ساتھ ہی ساتھ چاروں دوستوں کی نوک جھونک اور ہنسی مذاق بھی چلتی رہی۔ یہ بچے کام اتنے جوش و جذبے، اعتماد اور مزے کے ساتھ کر رہے تھے کہ محلے کے دوسرے بچے بھی اپنے گھروں سے جھاڑو اٹھا کر لے آئے اور ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب چاروں نے گلی پر ایک نظر ڈالی تو ان کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، کیونکہ ان کی کوششوں نے محلے کو خوبصورت اور دلکش بنا دیا تھا۔ ایسے میں انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ارے زینب کہاں گئی؟ علی نے زینب کو غائب پا کر پوچھا۔ وہ گلی کے کونے پر کوڑا دان رکھنے گئی ہے، مریم نے بتایا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ زینب نے کوڑے دان کے اوپر مجھے استعمال کرو کے الفاظ تحریر کر دیے تھے، جو لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کروانے کے لیے تھے۔ اب ہمیں اس صفائی مہم کا آخری کام کرنا ہے، علی نے گھر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ سکندر نے کہا، پھر ہماری گلی مستقل طور پر صاف رہنے لگے گی۔ علی نے کہا، انشاءاللہ تعالی۔ دوسرے دن انہوں نے لوگوں میں ایک پمفلٹ بھی تقسیم کیا، جس میں گلی کو صاف کرنے میں تعاون کرنے پہ شکریہ ادا کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی مستقل طور پر صاف رکھنے کے لیے درخواست اور ضروری ہدایات درج تھیں۔ بچوں کی ان کاوشوں کو سراہتے ہوئے محلے کے تمام لوگوں نے ان پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ بچے اپنے مشن کو مکمل ہوتا دیکھ کر بہت خوش تھے، کیونکہ ان بچوں نے نہ صرف اپنے علاقے کے لیے ایک اہم کام کیا تھا، بلکہ اپنے بڑوں کو اس طرف راغب کر لیا تھا۔ مسئلے کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر انسان کو صرف دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے انفرادی طور پر اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ قطرے قطرے سے ہی دریا بنتا ہے۔